الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم جس شخصیت کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ شخصیت ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں اگر علم حدیث کے میدان میں دیکھا جائے تو ان کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. اگر علم فقہ کے میدان میں انہیں دیکھا جائے تو ان کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. علم طب کے میدان میں اگر دیکھا جائے یا علم نحو کے میدان میں دیکھا جائے یا الغرض کئی علوم کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو ان کی شخصیت سر فہرست نظر آتی ہے. یعنی کہ وہ اتنی علمی شخصیت ہیں کہ اگر کئی علوم میں اٹھا کر دیکھا جائے تو ان کی شخصیت جو ہے ان علوم میں سر فہرست نظر آتی ہے. وہ شخصیت یقیناً ہر سنی کی جان، ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مختصر سا ہم تعارف سنیں گے. وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام احمد تھا. محمد آپ کا نام رکھا تھا آپ کے والد گرامی نے، اور آپ کے دادا جان نے جو ہے احمد رضا نام رکھا تھا، اور پھر آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے. اور پھر آپ کی ولادت جو ہوئی وہ 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری 4 جون بمطابق 1856 بروز ہفتے کو آپ کی ولادت ہوئی. آپ الحمدللہ بچپن ہی سے علم و فراست کے ایک شاہکار تھے. آپ کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ بچپن ہی سے علم کی وہ مہارت حاصل تھی آپ کو کہ آپ کا ذہن اتنا قوی تھا کہ ہر چیز، اگر استاد آپ کو کوئی سبق یاد کرایا کرتا تھا بچپن میں تو آپ 1-2 مرتبہ اس سبق کو پڑھا کرتے تھے، اور اس سبق کو پڑھ کر اور کتاب بند کر کے جب استاد صاحب کو سناتے تھے وہ سبق تو لفظ بلفظ وہ سبق سنا دیا کرتے تھے. دوسری بات کہ جس وقت ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ 4-5 سال 6 سال کی عمر میں کرانے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ شان ہے کہ 4 سال کی عمر میں، کم سنی عمر تھی 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ناظرہ قرآن پاک بھی مکمل پڑھ لیا تھا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ شان ہے کہ 6 سال کی عمر میں، کہ جب 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے میلاد النبی کے موقع پر ایک کثیر اجتماع میں جو ہے بیان فرمایا تھا کہ اگر 6 سال کے بچے کو ہم کتاب دے کر بھی بٹھال دیں اور کثیر لاکھوں کا اجتماع ہو تو بچہ گھبرائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بیان کرو. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ شان تھی کہ 6 سال کی عمر میں ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لاکھوں بھرے مجمع میں جو ہے بیان فرمایا. پھر آگے چلیں تو 7 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھے کم سنی عمر میں. پھر آگے چلتے ہیں تو 13 سال کی عمر میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے درس نظامی کی تکمیل فرما کر سند فراغت حاصل فرمائی. کہ جس وقت عمومی طور پر زیادہ تر اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جب علم دین کے لیے، عالم بنانے کے لیے جب والدین اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں تو زیادہ تر 12 13 14 اس طرح کی عمر ہوا کرتی ہے. پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ شان ہے کہ 14 سال کی عمر تک آپ نے تمام جو ہے علوم حاصل کر کے اپنے والد گرامی سے عالم کی سند پا کر آپ ایک علم کی سند مسند پر جو ہے جلوہ فروز ہو چکے تھے اور تدریس فرماتے تھے. 14 سال کی عمر میں جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت آپ تدریس فرمایا کرتے تھے، مطلب عالم بناتے تھے لوگ. اور اسی وقت آپ نے جو ہے 13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا بھی شروع کر دیا تھا. یعنی کہ آپ کی علمی مہارت اتنی پائے کی تھی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کم و بیش تقریباً 1000 کے قریب کتب تصنیف فرمائی. اور اگر اعلیٰ حضرت کی کتب کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی ایک کتب کئی جلدوں پر مشتمل ہے. آپ اٹھا لیں فتاوی رضویہ کو، 30 جلدوں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ لکھا کہ جو ایک کتاب شمار ہوتی ہے. اس طرح سے آپ لگائیں
کتاب تو 30 جلدوں پر نہیں، پر کئی کتابیں جو ہے ایک جلد پر بھی ہوگی، کچھ کئی جلدوں پر بھی ہوں گی، پر اعلیٰ حضرت کم و بیش 1000 کتابوں کے جو ہے مصنف ہے، رائٹر ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا اگر عشق رسول اٹھا کر دیکھیں تو آپ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں آپ قدم رکھتے چلے گئے، اگر کسی سائل کا سوال آیا، اگر وہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں ہو تو آپ نے صرف اس سوال کا جواب نہ دیا، بلکہ پوری کتاب اس موضوع پر لکھ ڈالی۔ جو سوال آتا گیا آپ نے اس سوال کا جو جواب تھا اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا کلام کیا، اور ایک کلام کو ایک کتاب کے اندر جو ہے سمیٹ کے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت کی یہ علمی کارنامہ ہے۔ اگر عبادت و ریاضت میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ اگر عشق رسول میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا کیا عشق رسول، آپ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضور کے دربار کے سامنے بیٹھ گئے اور اس تڑپ سے کہ بس دیدار ہو جائے، اور ہوا کہ اعلیٰ حضرت جب بیٹھے اور کلام لکھنا شروع کر دیا، اور کلام لکھتے گئے، اور کیا ہوا جب کلام لکھا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ جن کو گزرے ہوئے 25 صفر المظفر، جو مہینہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت کا ہم عرس مناتے ہیں 25 صفر المظفر کو۔ تو اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے تقریباً، اور 100 سال میں اعلیٰ حضرت کو آج تک کوئی نہ بھولا، بلکہ کیا ہر علماء جو ہے کئی طالب علم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے علم سے اپنی علم کی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کہ جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے ایک مسلم شخصیت ہے، اور جب جس بندے کی شخصیت مسلم ہو تو اس کی بات بھی مسلم ہوا کرتی ہے۔ جب ہم کوئی مسئلہ بیان کریں تو ہم بے جھجک اعلیٰ حضرت کی طرف وہ چیز منسوب کر دیں، یعنی کہ اگر اعلیٰ حضرت نے وہ بات لکھی ہے تو اعلیٰ حضرت کی وہ بات ایک مسلم بات ہوا کرتی ہے، کہ ہم پیش کر دیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے، تو وہ شریعت کے بالکل موافق بات ہوگی، مخالف نہیں بلکہ بالکل موافق بات ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت سے کہیں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، سنیوں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔